أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ایک سوال کا جواب یہ بات ہم یہاں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس ٹاپک پہ مزید اگر آپ کے سوالات بھیج دیں تو ہم نیکسٹ کلاس میں اس کا کچھ حصہ ہم رکھیں گے، ایٹ لیسٹ ہاف این آور، اس میں پھر ہم یہ ڈسکشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آ جائیں، صرف ایک بات ہم کر لیں، بدعت. اب بدعت کس کو بولتے ہیں؟ کہ کوئی بھی عمل جو عبادت سمجھ کے کیا جائے اور وہ قرآن اور سنت حدیث سے ثابت نہ ہو، وہ بدعت ہے. اچھا، سسٹر اسما نے یہ کہا بدعت کیوں کرتے ہیں لوگ؟ وہ عمل جو نیک عمل ہے، جی، ثواب حاصل کرنا اچھی نہیں ہے. تبھی تو مصیبت پڑتی ہے کہ جب آپ کسی بدعتی کو روکتے ہیں نا کہ قرآن خوانی نہ کرو، تو وہ آگے سے حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ قرآن خوانی نہ کرو، کیوں نہ کرو؟ یہ تو پڑھنا ثواب ہے، اس سے تو اتنا ثواب ملتا ہے اور اجر ملتا ہے، تو یہ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ اسی طرح اور بھی جتنے بھی بدعت کے اعمال ہیں، سب کے پیچھے وہ نیک اعمال ہوتے ہیں، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سے اجر ملے گا اور یہ نیکی کا عمل ہے. یہی ہے نا مین بدعت. تو اجر کون دیتا ہے؟ ثواب کون دیتا ہے؟ دنیا کا اجر تو لوگ بھی دیتے ہیں، کچھ کام ان کو کر کے دو، لیکن ثواب کون دیتا ہے؟ ثواب، ہم ثواب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ. کوئی اور دے سکتا ہے ثواب؟ کوئی بھی اور دے سکتا ہے، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پیغمبر، کوئی بھی نہیں دے سکتا. ثواب تو پیورلی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا، جو بدعت کرتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ کوئی شخص کرتا ہے نا اس کو شروع. کوئی بھی آدمی ایک دفعہ کرتا ہے اور اس کو فالو کرتے کرتے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کسی نے تو شروع میں شروع کی ہوتی ہے نا، کہیں نہ کہیں کسی نے وہ کام شروع کیا اور اس کو فالو کرتے ہوئے دوسرے لوگ کرنے لگ پڑے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ آپ ثواب والے کام میں کسی کو شریک کر رہے ہیں. اب اس کی باریکی میں جائیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یعنی کہ آپ نے جو اللہ نے کہا یہ کرو، اس پہ تمہیں ثواب ملے گا، لیکن آپ نے اللہ کے کاموں کو چھوڑ کے تو آپ نے لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے طریقوں کو اپنا لیا کہ نہیں وہ یہ چاہے آپ کو پتہ نہیں بھی ہے کہ وہ کس نے شروع کیا تھا، لیکن وہ تقلید کرتے 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 تو اب کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ثواب کے لیے یا اجر کے لیے یا جس نیت سے دی ہیں، اذکار یا جو چیزیں، وہ کم ہیں، نعوذ باللہ. ان میں کمی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بدعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ عمل دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے یہ جنرل فارمولہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے نہیں کیا تو وہ کرنا بدعت ہے. سمپل. شریعت کے معاملات کے بارے میں، سارے عام دنیا کے معاملات میں کام کرنا، مطلب نئی نئی چیزیں انوینٹ ہونی، وہ بدعت میں نہیں آتی. کہ تو یاد رکھیں کہ دنیا کی جو چیزیں انوینٹ ہو رہی ہیں یا نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، وہ بدعت کی بات نہیں جو عام استعمال کی. وسلم کو آپ نے اوور رائٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید نعوذ باللہ بتانا بھول گئے کہ یہ بھی کام کرنے تھے، اس کے اوپر بھی اجر ہوگا. لیکن یہ تو باقاعدہ آپ کے رولز میں امینڈمنٹ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں امینڈمنٹ کرنا ہے. تو اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے نا؟ یہ ظلم ہے. آپ کو پتہ ہے نا شرک کو ظلم کہا گیا، ظلم العظیم. ظلم ہے، عظیم ظلم ہے، بڑا. تو اس کے اوپر سزا بھی اتنی ہوئے گی. ظلم کی ڈیفینیشن تو آپ کو آتی ہے نا. جب میں نے پہلی دفعہ ظلم کا لغت پڑھی تھی مجھے بہت اچھا لگا. ظلم کی ڈیفینیشن بتائیں. جی، کسی بھی چیز کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی بات کو، کسی بھی انسان کو اس کی جو ایک مخصوص جگہ ہے اس کے لیے فکس ہوئی ہوئی ہے، اس سے ہٹا دینا. تو اس سے ہٹا دینا تو وہ ظلم ہے. ظلم اسی طرح رشتوں میں آ جائیں تو رشتوں کی بھی ایک جگہ ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے. بالکل والدین کا ایک مقام ہوتا ہے، اولاد کا اپنی جگہ اپنے. تو اب جب ہر ایک کا ایک ایک مقام ہے، اس کو اس کی جگہ پہ رکھ کے اس کا حق ادا کریں گے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی دوسرے کے مقام پہ آ ہی نہیں سکتا، پھر جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. کوئی بیوی ماں باپ کے مقام پہ کیسے آ سکتی ہے؟
کوئی ہسبینڈ ماں باپ کے مقام پہ کیسے آ سکتا ہے، اسی طرح ماں باپ اس مقام پہ نہیں آ سکتے، اولاد اپنا مرتبے ہیں پھر اس کے حساب سے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک مقام ہے، اور وہ مقام تو کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا. دیکھیں والدین جو ہوتے ہیں اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، اولاد کا بھی وہی مقام آ جاتا ہے نا ایک دن جب وہ والدین بنتے ہیں. یعنی ایک دن آتا ہے کہ وہی اولاد جو ایک والدین بنتی، اسی لیے والدین کہتے ہیں جب تم ماں باپ بنو گے تب تمہیں پتہ چلے گا، اور واقعی تب پتہ چلتا ہے. وہ فیلنگ، وہ احساس، وہ مرتبہ جب ملتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ او اچھا ہاں، لیکن تب بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے، تب وہ چیزیں واپس نہیں آ سکتی. تو یہ شروع سے جب نالج نہیں ہوتا تو اس لیے ہم ان مرتبوں کو، ان مقام کو پہچان نہیں سکتے، ان کی ان جگہوں پہ ان کو رکھتے نہیں ہیں، ان کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، چاہے دل میں وہ جگہ دیں یا چاہے فزیکلی یا جس طرح بھی ہو. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پہ ہیں. تو اللہ کا جو مقام ہے وہ تو کوئی بھی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، نہ اس کو پتا ہے وہ کہاں ہے. وہ آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، علم سے جتنا پتا ہے. اور وہ اس کی جو شخصیت ہے، اس کی ذات ہے، تو اس میں کیسے کوئی شامل ہو سکتا ہے؟ جب اس کی ذات اس میں نہیں ہے تو پھر اس کے کام، اس کی ہر حکم اس میں کیسے کوئی شامل ہو؟ یہ اتنا آسان سی بات ہے اگر نوٹ کریں. ساری خرابی پتہ ہے کہاں ہے؟ تدبر نہیں ہے، سوچنے کی عادت ہی نہیں ہے ہمارے ہاں، کسی کو عادت نہیں ہے. ایک ہمارا جو براٹ اپ ہوا ہے وہ سوچ کے بغیر ہوا ہے. جیسے ہمارے ذہن جو ہے نا کند ذہن ہو چکے ہوئے ہیں، صرف اگر سوچتے ہیں اپنے کاموں کے بارے میں، اپنی ضروریات کے بارے میں، اس میں کبھی کبھی بڑا تیز دماغ چلتا ہے اور چیزوں میں، لیکن اس معاملے میں نہیں. تو جب اس کی جگہ سے، اب ماں باپ کو جب اس کے مقام سے ہٹائیں گے تو سوچیں کتنا زیادہ بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ماں باپ کا ذکر کیا، ساتھ اپنا کیا ہے. قرآن کی آیات نکالیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرو، ساتھ ہی اللہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا. تو اس لیے یہ ظلم العظیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی لحاظ سے اس کے مقام سے ہٹا دینا، یعنی اس مقام سے ہٹانے کا مطلب کہ اس کے ساتھ کسی کو شامل کرنا. کیوں؟ کیونکہ جہاں اللہ ہے وہاں تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، فزیکلی بھی نہیں پہنچ سکتا اور کسی بھی طریقے سے بھی نہیں پہنچ سکتا اس کے کسی بھی معاملے میں. تو پھر یہ ظلم ہوا نا، ظلم العظیم. اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ میرے ساتھ ہمسر ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جس کو بھی میرا ہمسر ٹھہراؤ گے، چاہے وہ زندہ مخلوق ہے یا دوسری مخلوق ہے، وہ میں نے ہی بنائی ہے. وہ میری مخلوق کو میرا ہمسر ٹھہراؤ گے تو میری مخلوق میرا ہمسر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم جانتے ہو کہ جس کو ہمسر ٹھہرا رہے ہو وہ میری مخلوق ہے. آگے اللہ تعالیٰ پھر چیلنج کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فی ریبٍ، اور اگر، واو اور ان، اگر، کنتم تم ہو، فی ریبن کسی قسم کے شک میں، مما اس میں سے جو نزلنا اتارا ہم نے، نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُو پس لے آؤ، بِصُورَةٍ کوئی ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، اس کی مانند، وَدْعُوا اور بلا لو، تم سب بلا لو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ آیا بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے، دونوں کو اکٹھا پڑھیں گے. فَإِن پس اگر، لم نہیں، ہرگز نہیں. لم کا جو معنی ہے وہ سمپل نفی میں نہیں کرنا ہوتا، اس کو کیسے کرنا ہوتا ہے؟ تاکید کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر تاکید کے ساتھ نفی ہوتی ہے نا، کیونکہ لم آپ کو پتا ہے کہ جوازم المضارع میں سے ہے. پھر اگر، پس اگر، پھر اگر، لم ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو، ولن تفعلوا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے. دونوں کے اندر تاکید ہے. فَأْتُو پس پھر کیا کرو؟ بچو، النارا آگ سے، التی وہ جو، وقودها اس کا ایندھن ہے، الناسو انسان، لوگ، استغفر اللہ، والحجارۃ اور پتھر.
یہ بڑی اس کے اندر باتیں ہیں. آدمی اور پتھر دونوں اکٹھے ایندھن ہیں. نوٹ کیجئے گا واو کے ساتھ دو ہیں. اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے. اچھا جی واو، اب آپ بتا سکتے ہیں یہ واو کس ٹائپ کا ہے؟ واو کی ٹائپ بتائیں. واو عطف نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس اگر کسی میں عطف کہا بھی گیا ہے تو پھر وہ کس سینس میں ہے تو اس کو ایکسپلین کیا ہوگا. یہ استئنافیہ ہے کیونکہ یہاں سے اب دیکھیں نا ٹاپک بالکل ڈیفرنٹ آ رہا ہے. گو کہ کہا اسی لیے جا رہا ہے کہ صورت لاؤ کیونکہ تم شامل کر رہے ہو، اور لیکن یہاں پہ جو ٹاپک ہے وہ پھر ایک نئی بات کے نتیجے میں، اس کا سیاق و سباق ہے اس کے پیچھے، تو وہ ہم بات کریں گے کیونکہ یہاں تو صورت لانے کی بات کی جا رہی ہے نا، اور اس پوائنٹ آف سے تو اس لیے یہ واو استئنافیہ ہے. یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے نئے ٹاپک کے ساتھ. ٹھیک. ان کس ٹائپ کا ہے؟ ان حرف اور مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ کس ٹائپ کا؟ ان. جی ماشاءاللہ. ان جو ہے حرف شرط ہے. ان کی اور بھی استعمالات ہیں لیکن یہاں پہ جو ان استعمال ہو رہا ہے معنی کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں یہ ہے حرف شرط. اور حرف شرط جو ہے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک جو ہوتے ہیں عامل اور ایک صرف شرط کا معنی دیتے ہیں، یعنی معنوی فرق ڈالتے ہیں اور یا پھر اعراب میں بھی. تو کیا یہ جزم دیتا ہے؟ ہر شرائط والے جتنے بھی ہیں وہ جزم ہی دیتے ہیں، کوئی اور نہیں. عامل ہے یا نہیں دیتا ہے جزم. پھر اس میں دو پوائنٹس آ جاتے ہیں عامل کے اعتبار سے کہ جزم دینے کے اعتبار سے کہ ایک فعل کو جزم دیتے ہیں یا دو افعال کو، یعنی جازمہ ہیں یا کیا ہے دو کو. تو یہ دو کو دیتا ہے. اب جب دو کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، ایک فعلو شرط. شرط کے دو پارٹ ہوتے ہیں نا. اب ایسے جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے گی، ابھی تک جنہوں نے وہاں تک نہیں پہنچے. شرطیہ جملہ، یہ اب شرطیہ جملہ ہے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا شرطیہ جملہ میں بتاؤں گی. یاد رکھیں کہ شرط تو سب کو پتا ہے، ہم دنیا میں بھی بڑی شرطیں لگاتے ہیں. شرطیہ جو جملہ ہوتا ہے اس میں دو پارٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے شرط جس میں شرط کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جواب و شرط. اس شرط کے جواب میں جواب. اب وہ جب آپ اس آیت کو کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اس پورے کو شرط اور جواب و شرط جو ہے نا اس پورے کو بولتے ہیں شرطیہ جملہ. اور شرط بنانے کے لیے جو اس کے اندر شرط کا معنی پیدا کرنے کے لیے کچھ ادوات ہوتے ہیں جن کو ادوات شرط کہتے ہیں یا کلمات شرط کہتے ہیں. اتنا تو کلیئر ہے نا، یہ تو مشکل نہیں ہے جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا. پھر ظاہر ہے اس کے رول ہوتے ہیں. تو جو ادوات شرط ہوتے ہیں جیسے کہ ان جو ہے کلمات شرط میں سے ہے، ان میں کچھ حرف ہوتے ہیں اور کچھ اسم ہوتے ہیں. ٹھیک. ان کیا ہے؟ حرف ہے. اسم کی کوئی اگزامپل دیں گے آسان سی؟ بہت قرآن میں استعمال ہوتا ہے اور آپ لوگ ہم عام زندگی میں بھی بتائیں. اسم کی من، ماں، یہ بھی اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسم ہے لیکن یہ حرف ہے. اب پھر اگلی کیٹیگری آ جاتی ہے کہ جو شرط کے کلمات ہوتے ہیں وہ عامل ہوتے ہیں یا غیر عامل ہوتے ہیں. جب عامل اور غیر عامل کی بات کرتے ہیں تو یہ اعراب کی بات ہوتی ہے. یعنی عامل کا مطلب کہ وہ اعراب میں چینج لاتے ہیں، اور عمل کیا ہوتا ہے؟ جزم دینا، کوئی اور اعراب نہیں، یعنی وہ جزم دیتے ہیں. اور غیر عامل کیا کرتے ہیں؟ وہ جزم نہیں دیتے لیکن وہ معنوی طور پہ چینجز تو لائیں گے نا، اور وہ شرط کا معنی تو آئے گا ہی نا. ٹھیک ہے. تو لیکن جو عامل ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں. کس کو جزم دیتے ہیں؟ افعال کو، اسم کو نہیں دیتے جو اس کے بعد فعل ہوتا ہے. اب آپ نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ افعال میں سے فعل مضارع جو ہے وہ معرب ہے نا. ٹھیک ہے، فعل مضارع معرب ہے کہ اس پہ اعراب کی تبدیلی شو ہوتی ہے. فعل ماضی تو معرب نہیں ہے، فعل امر بھی معرب نہیں ہے. ٹھیک، شروع سے آپ نے پڑھا. لیکن اب اس لیول پہ جب آپ آتے ہیں شرط والے ٹاپک پہ تو یاد رکھیں کہ جو ادوات ہوتے ہیں شرط کے وہ فعل مضارع کو تو دیتے ہی ہیں جزم، اس پہ اعراب کی علامت نظر بھی آ جاتی ہے جو بھی صیغہ ہو. لیکن جب فعل ماضی آ جاتا ہے تو اس پہ تو اعراب کی علامت نہیں نظر آتی لیکن اس کو بھی جزم دیتے ہیں تو اس وقت فی محلی ہم کہتے ہیں، فی محلی جزم. ٹھیک ہے، جزم دیتے ہیں.
تو فعل شرط دو کو، اچھا جو دو کو دیتے ہیں اس میں جو شرط کے اندر فعل ہوتا ہے اس کو جزم دیتے ہیں، مطلب اس کا اعراب چینج ہوتا ہے، اور پھر جواب شرط میں فعل ہوتا ہے اس کا بھی، یعنی فعل ہی کو ہوتا ہے دو میں. لیکن سم ٹائم جواب شرط میں فعل کو نہیں دیا جاتا، اس کی پھر فا والے ٹاپک ہے. اب وہ ایک لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ جتنا سمجھ آئے کوئی بات نہیں، نہیں آتا جس کو نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں، معنی میں آ جائے گا شرط کے پوائنٹ آف سے. گرامر کا رول نہ بھی آئے تو وہ پھر آگے جا کے آپ کو آئے گا ہی نا، آپ نے پڑھنا تو ہے، اس کو پڑھے بغیر تو آپ کا کوئی گزارا ہی نہیں ہے، کوئی چوائس ہی نہیں ہے. تو چلیں، تو یہ تھوڑا سا میں نے بتایا. تو ان جو ہے وہ حرف شرط ہے، حرف ہے آپ نے بتا دیا، اور شرط کا حرف ہے. ان نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں شرط کا حرف ہے. اور یہ کیا کرتا ہے، جزم دیتا ہے. کس کو جزم دیتا ہے؟ دو افعال کو، ایک جو شرط کے اندر ہوتا ہے، ایک جواب شرط میں ہوتا ہے. لیکن شرط والے کو تو دے دیتا ہے ضرور، لیکن جواب شرط میں سم ٹائم یہ ڈائریکٹلی جزم نہیں دے سکتا، اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے جب فا آ جاتا ہے. تو وہ پھر ہم بعد میں دیکھتے ہیں گرامر کے جب انالیسس کریں گے. یہ کلیئر ہو گیا آپ کے ذہن میں، اور یہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، ڈونٹ. آگے بتائیں، کن تم میں کاف نون ہے اور آگے ضمیر ہے، تم کی ضمیر. یہ تم کی جو ضمیر ہے یہ آلویز فعل ماضی میں استعمال ہوتی ہے اور کسی فعل میں استعمال نہیں ہوتی، تو اس کی پہچان رکھنی ہے. اگر یہاں تو ایزی ہے یہ والا فعل، لیکن آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ والا جو بھی فعل ہوگا یہ ماضی ہوگا. تو اس سے پہلے ہے کن، یہ کون سا فعل ہے؟ امر ہے. ظاہر ہے امر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے ساتھ ماضی کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن اس کے اندر اس کا ایک کلمہ ڈراپ ہے، اور وہ کیوں ڈراپ ہے آپ کو پتا ہے. تو یہ کون سا فعل ہے؟ کانا. ایکچولی یہ ہے کانا، لیکن جب یہ جہاں پہ لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ضمیر آتی ہے اس کے بعد پھر یہ اس کا یہ والا کلمہ ڈراپ ہو جاتا ہے. اور یہاں دمہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ یہ اصل میں تو کاوا نہ تھا نا، واو تھا. تو اس میں جب چینجز آتی ہے تو واو کی کمپیٹیبلٹی سے یہاں دمہ آ جاتا ہے، پھر یہ ڈراپ ہو جاتا ہے اور پھر یہ بن جاتا ہے کن اور آگے ضمیر. تو یہ اس کا ایک رول ہے خاص قسم کے نا. تو یہ کانا ہے ایکچولی تم تھے، تو اس لیے یہ میننگ بھی اس میں ہو رہا ہے. تم کی ضمیر ساتھ اس کی کیا ہوگی؟ اچھا ابھی ہم پوزیشن کی بات نہیں کرتے، صرف ان کی بات کریں گے. فی ظاہر ہے آپ سب کو پتا ہے حرف ہے جر کا. ریب، اوکے، یہ چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں. یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے ریب؟ یہ اب آپ بتائیں مجھے، ریب کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ بتائیے. ریب کلمے کی ٹائپ پوچھ رہی ہوں میں آپ سے. مصدر ہے، کیا ہے؟ یہ چونکہ آپ پڑھ چکے نا. اسم تو ہے ہی، تنوین ہے، لیکن جب میں بات کرتی ہوں کہ کس ٹائپ کا تو اس کا مطلب ہے کہ اسم کی کون سی ٹائپ ہے. بالکل ماشاءاللہ یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، شاباش. ماں، یہ ظاہر دو کلمات ہے، من اور ماں. ماں کس ٹائپ کا ہے وہ پھر معنی میں سمجھ آئے گی، اس میں سے جو، تو معنی کے اعتبار سے موصولہ ہی ہے. نزلنا، نزلہ ینزلو، یہ بالکل آپ کو بتانا ہے. جنہوں نے مزید فی ہی نہیں پڑھا وہ سنیں اور غور کریں. مزید فی جو ہے نا، دیکھ دیکھ کے سن کے زیادہ اچھا سمجھ آتا ہے، پڑھنے سے پہلے ہی آ جاتا ہے. مزید فی کی فارم 2، اس میں کون سے لیٹر کا اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے مزید فی ہی بنا ہے؟ ایک لیٹر ہے، دو ہیں، کون سا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے، آئین کلمہ ڈبل. تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ اس کا روٹ وٹ کیا ہوگا؟ نون زائی لام. تو یہاں تشدید بتا رہی ہے کہ یہاں ایکسٹرا لیٹر ہے. تو نزلہ ینزلو، اس کی کچھ خصوصیات ہیں وہ پھر ہم جب تدبر کریں گے وہاں بات کریں گے. نا کے ساتھ ضمیر ہے، الا حرف جر، عبدنا آلریڈی ہم کئی دفعہ کر چکے، عبد اسم ہے. فَأْتُو، فا تو ظاہر ہے حرف ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ کون سا صیغہ ہے یہ؟ فا کو ہٹا کے، اگر فا نہ ہو تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہاں حمزہ کے اوپر کیا آئے گا؟ امر. تو حمزہ کے اوپر کیا آنا چاہیے؟ جو امر کا حمزہ ہے اس پہ کیا حرکت ہوگی؟ یہ اچھا اس کا روٹ ورڈ بتائیں، چلیں روٹ ورڈ بتائیں.
حمزہ، اس کا روٹ ورڈ بتائیں. حمزہ، تا، یا، یہ روٹ ورڈ ہے نا. تو ماضی کیا ہے اس کا؟ ماضی بولے، شاباش. یہ آپ کی پریکٹس اسی طرح ہوگی نا. ماضی مجرد ہے یا مزید فی ہی کا ہے؟ یہ کیونکہ مجرد اور مزید فی دونوں میں استعمال ہوتا ہے نا. اتا یا آتی، ٹھیک ہے نا. اتا یا آتی، یا آتی، تا آتی. اور اس سے جمع کا صیغہ بنائیں تو کیا بنے گا جس سے یہ امر بنا ہوا ہے؟ جمع کا صیغہ بنائے نا جس سے یہ جمع کا امر بنا ہوا ہے نا کہ تم سب لاؤ. شاباش، ٹھیک ہے نا. تا تو نا، یہ بن رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تا تو نا. اب اس سے جب امر بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تا حذف ہو گئی ظاہر ہے، اور نون بھی حذف ہو گیا. تو کیا بچا؟ حمزہ، تا، واو. ہم تو یہ فعل امر حاضر کا صیغہ ہے اور اس میں فا ظاہر ہے اس کے ساتھ ہے، تو اب یہ سائلنٹ ہے. فَأْتُو بولا جائے گا اس طرح. اوکے. بِسُورَةٍ، سورت لاؤ. کیا لاؤ؟ سورت. بھی ادھر آ رہا ہے. اچھا، بھی حرف جر. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بار بار ریپیٹ کرنے سے ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے پہلے ایک دفعہ تو نالج آنا چاہیے، آپ کو پڑھنا چاہیے. جب آپ پڑھ لیتے ہیں پھر آپ بھول بھی اگر جائیں تو کوئی بات نہیں. اس کو ریپیٹ کرنے سے بار 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 تو پھر ایک دن آتا ہے آپ کو یاد ہو جاتا ہے، پھر نہیں آپ بھولتے، پھر آپ کو وہ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. اور یہ پریکٹس ہے، پریکٹس سکل جو ہے وہ اسی طرح آتی ہے. بی صورتن، بی حرف جر الگ سے ہے نا. اب یہ با کون سا ہے یہ اب آپ بتائیں گے مجھے بعد میں. صورتن. اچھا چلیں ابھی بتائیں، یہ با کی کوئی خاص ٹائپ ہے؟ یہ مطلب اس کا کوئی استعمال کے معنی کے لحاظ سے کوئی آپ کے ذہن میں اگر آ جائے؟ نہیں، صلہ تو ہے اس کا لیکن معنی میں کیا ہے؟ تو نہیں. اچھا، یہ آپ کیا لکھا آپ نے؟ نہیں، میں اس کی بات کر رہی ہوں، با کی بات. جی، تادیہ. شاباش، ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے نا. تادیہ کی با ہے. اس کو انشاءاللہ بھی ہم گرامر کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. تادیہ کا کیا مطلب، اس نے کیا معنی پیدا کیا؟ تادیہ کی با ہے تو آگے صورتن تو مجرور ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کوئی مفعول بہ. جی بالکل، ماشاءاللہ، شاباش. آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سا یاد رہنا شروع ہو گئی یہ چیزیں. صورتن ظاہر ہے پھر اسم ہے، اسم ذات ہے. من مثلی ہی، وا. اب پھر دیکھیں وا کے بعد حمزہ آیا، اور یہ اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ سائلنٹ ہے، لیکن اگر وا کو ہٹا دیں گے تو کیا حرکت ہوگی؟ دمہ. ادعو، ادعو دمہ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ آئین کلمہ پہ دمہ. آئین کلمہ کے مطابق آپ کو یہاں لگانا ہے نا. واو ظاہر ہے اس میں پھر فائل ہے. اور شہداءکم، شہداء. شہداء جو ہے شہید کی جمع، یہ تو کلیئر ہے، لیکن یہ ٹائپ کون سی ہے اسم کی؟ اسم کی ٹائپ بتائیں. شہید ان کی جمع ہے، ٹائپ کے اعتبار سے کس ٹائپ کا اسم ہے؟ اسم کی دو بڑی ٹائپس ہوتی ہیں، اسم ذات اور اسم صفت، اسم صفات. تو ان دونوں میں سے کون سی ہے یہ؟ اسم ذات ہے یا اسم صفت ہے؟ اسم صفت ہے. ٹھیک ہے. شہید، شہادت حاصل کرنا ایک رتبہ ہے نا، ایک اس کی صفت بن جاتا ہے، تو یہ اسم صفت کا صیغہ ہے اور جمع ہے. یہاں کم کی ضمیر آ گئی. من دون اللہ، علاوہ. دونی بھی اسم ہے، پھر کن آ گیا، پھر صادقین. اچھا، ان دوبارہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ سیم ان ہے جو اوپر تھا. صادقین، یہ کون سی ٹائپ کا اسم ہے؟ ٹائپ، علم اسم کی ٹائپ پوچھ رہی ہوں. وہی اسم ذات اور اسم صفت میں سے اسم صفت. شاباش. اور صیغہ کون سا ہے پھر؟ اب دیکھیں اسم کو مختلف اینگل سے دیکھنا ہوتا ہے. ایک تو معنی کے اعتبار سے اس کی ٹائپس ہوتی ہیں ذات اور ہاں اسم فاعل. شاباش. اور جمع کا صیغہ. چلیں ماشاءاللہ، زبردست، آپ لوگوں نے بہت اچھے جواب دیے. سب سے پہلے دیکھیں واو استثنافیہ ہو گیا، آپ نے بتایا استثنافیہ. ان حرف شرط، اور یہ پھر جو ہی ان حرف شرط آیا تو آپ کو شرط ذہن میں آ جانی چاہیے کہ اب یہ شرط ہے. تو اس کے بعد فعل و شرط چاہیے، اور فعل و شرط فوراً اس کے بعد ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ کانا، یعنی کن.
اب ان جزم دیتا تو آپ بولیں گے کن کو بولیں گے یعنی کانا کو کانا فعل شرط، لیکن یہ چونکہ ماضی ہے تو اب اس کے لیے کیا ٹرم استعمال کریں گے، کیا بولیں گے، فی محلی جزمن. آپ کیا بولیں گے، کانا فعل شرط فی محلی جزمن، کیونکہ ان نے اس کو جزم دیا تو فی محلی جزمن. اور تم کی ضمیر کی کیا پوزیشن ہوگی، اسم کانا. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ناقص ہے، کانا جو ہے ناقص ہے، اس کا فائل تو نہیں ہے نا، تو اس لیے اس کو بولیں گے کہ اسم کانا. اسم کانا مرفوع ہوتا ہے، فی حرف جر، رئی بن اسم مجرور، جار مجرور متعلق کانا. صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ تو اس آگے مما آگے اور پھر آگے دوسرا جملہ، تو پھر اس کی خبر کہاں ہے، کانا کی خبر بھی تو چاہیے نا، بتائیں. ٹھیک ہے، محذوف خبرو کانا محذوف، کیونکہ آگے جار مجرور ہے تو خبرو کانا محذوف ہے نا، پھر اس لیے یہ جار مجرور متعلق ہے خبرو کانا ہے، فعل سے متعلق نہیں، معنی بھی نہیں بنتا نا. تو آگے یہ ہو گیا. اب یہ جملہ آگے پھر کس چیز میں، اگر ہو تم شک میں، ظاہر کس چیز میں شک میں، مما اس میں جو، من حرف جر اور ما اس کے ساتھ ہے. کچھ کلمات جو ہیں ان کو ہم تدبر میں ان کے معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے. ما من ظاہر ہے اور ما، یہ اس کے بعد تشدید کیوں آئی آپ کو پتا ہے کہ نون میم میں بدل جاتا ہے، یہ رول تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. من اور ما کا یہ مرکب ہے، تو من کا نون میم میں بدل کے اس میں ادغام کر دیا گیا تو یہ مم ما بن گیا. ٹھیک، ما اس میں اسم موصول ہے اس چیز میں جو، تو اب اس کو ڈیفینیشن چاہیے نا کہ کیا کس چیز میں جو، نزلنا علی عبدنا. تو یہ پورا اتنا جملہ اس کی کوئی پوزیشن بنتی ہے، اس جملے کی پوزیشن بنتی ہے کوئی؟ اسم موصول کا لفظ سنتے ہی آپ کے دماغ میں کیا آ جانا چاہیے، دوسرا فوراً آپ بولیں صلہ، صلۃ الموصول، کیونکہ اس کے بعد صلے کے بغیر، اور میں نے بولا بھی نا کہ اس کی ڈیفینیشن چاہیے، تو صلہ آئے گا نا. کس چیز میں شک کی بات ہو رہی ہے، نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، کہ جو چیز ہم نے نازل کی اپنے بندے پر اس کے بارے میں بات آ رہی ہے نا کہ شک کی. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ پوائنٹ آ رہا ہے. اوکے، اب یہاں پہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ماں ہے اسم موصول، اس کی کیا پوزیشن ہے تو اسم موصول ٹائپ، لیکن یا لذی کے میننگ میں ہے، ظاہر ہے زیادہ آسانی کے لیے میں لکھ دیتی ہوں، لیکن یہ اس کی پوزیشن کیا ہے یہاں پہ، اسم مجرور، تو یہ جار مجرور. اب اس جار مجرور کا تعلق کس کے ساتھ ہے، یہ تو جار مجرور جو ہے خبر سے متعلق تھا نا، لیکن یہ جار مجرور بھی تو کسی سے متعلق ہوگا نا. یہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، معنی میں بھی دیکھیں اگر تو پیچھے تو پھر جار مجرور ہی آ رہا ہے، متعلق ریب. یہ رول بھی بڑی دفعہ میں نے بتایا، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھول جاتے ہیں. یاد رکھیں، دوبارہ بتاؤں گی، پیچھے بتایا تھا تھوڑا سا بتاؤں گی. جب بھی نکرہ اسم آئے نا، نکرہ اسم، اور اس کے بعد اگر جار مجرور آ جائے، نکرہ اسم آئے اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے، تو پھر آنکھیں بند کر کے بولا کریں کہ یہاں پہ صفہ محذوف ہے، اس کی صفت جو ہے وہ محذوف ہے، اور یہ جار مجرور کا تعلق اس صفت سے ہے. نکرہ اسم کے بعد جملہ بھی آ سکتا ہے، مطلب لکھا ہوا ہے، ظاہر ہے ادھر جملہ ہی محذوف ہوتا ہے نا، لیکن جملہ موجود بھی ہو سکتا ہے لفظی طور پہ، تو وہ پھر اس کی نعت بن جاتا ہے اس نکرہ اسم کی. تو یہ رول یاد رکھیں، ٹھیک ہے، یہ نہ بھولیں. نکرہ اسم کے بعد جار مجرور جب بھی آئے اس کا متعلق ڈھونڈنا ہے، تو وہ یہ ہوگا، اس کا آسان ہے نا، پھر آرام سے آپ کہہ دیں کہ یہ جار مجرور متعلق ہے صفہ، اور وہ صفہ کس کی ہے، ریب کی نا. وہ پھر ظاہر ہے بلاغت میں اور مختلف طریقے سے آپ پڑھیں گے تو وہاں معنی میں آپ کو مل جاتی ہے، تو وہ انشاءاللہ تدبر میں ہم بات کریں گے. اور اگر کوئی پیچھے معرفہ اسم ہے اور اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، تو پھر آپ بولیں گے جار مجرور متعلق کس کے، حال. معرفہ کے نکرہ اسم کے بعد اور معرفہ اسم کے بعد، یہ یاد رکھیں،
نکرہ اور معرفہ کے بعد جب جار مجرور آتا ہے تو یہ متعلق، معرفہ اسم کے بعد تو یہ حال سے متعلق ہوتا ہے، حال، اور نکرہ کے بعد جب آئے گا جار مجرور تو یہ صفہ سے متعلق، اور وہ دونوں محذوف ہوتی ہیں، موجود بھی ہو سکتی ہیں لیکن اگر موجود نہ ہو تو بس یہ ایک رول ہے۔ اوکے، اب یہ ہو گیا صلہ، تو صلہ جو ہے کس ٹائپ کا ہے؟ جملہ فعلیہ۔ نزل آپ نے بتا دیا فارم 2 کا صیغہ ہے، فائل کہاں ہے اس کا؟ نا کی ضمیر، ہم نے نازل کیا، نا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو ضمائر استعمال کرتے ہیں، کہیں پہ جمع کا صیغہ، کہیں پہ واحد کا صیغہ اپنے لیے، اس کی ایک بلاغہ ہے۔ التفات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ضمائر چینج ہوتے ہیں نا، چینج ہو جاتے ہیں کہ مطلب حاضر سے غائب کی طرف چلا گیا ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہ اسپیسیفکلی جو اللہ تعالیٰ اپنے لیے جو ضمائر استعمال کرتے، کبھی جمع کی ضمیر، اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، لیکن کبھی وہ واحد کی ضمیر استعمال کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میری، میں نے نازل کیا۔ یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ میں نے نازل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کیا، تو ہم اللہ تعالیٰ اپنے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہاں وہ واحد کا؟ اس کے پیچھے وجہ ہے، ایسے ہی تو نہیں ہوتا نا، یہ تو زبان زبردست ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم کریں گے بات، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے لیے نحنو کی ضمیر استعمال کریں، اللہ عبدینا، کس پر نازل کیا؟ اپنے بندے پر، ڈائریکٹلی نہیں کیا۔ یہ بہت زبردست سب پوائنٹ ہوگا، ہم اپنی ڈسکشن میں کریں گے۔ بس آپ لوگ نا اپنے دماغ کو فوکس کر لیں، آپ فوکس یہ کریں کہ جو لفظ آئے آپ نے اس لفظ، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہر کلمے کے ساتھ اپنی ایک ریلیشن قائم کریں، ایک جیسے انسانوں کے ساتھ ریلیشن قائم کرتے ہیں نا، اس طرح ان کلمات سے ریلیشن قائم کر لیں۔ جب ریلیشن قائم ہوتا ہے تو ہم اس بندے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نا، دوستی کرتے ہیں، تو آپ جانیں پھر ان کو اور ان کی ڈیپتھ تک جائیں۔ تو یہ ہو گیا نزلہ، نا کی ضمیر ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، اللہ حرف جر، عبدی، اپنے بندے پر۔ اب یہ کس بندے کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں کیا مراد ہے بندے سے؟ سیدھی سی بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے کیا استعمال کیا؟ عبد کا لفظ، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہمارا بندہ، ہمارے سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے لیے دونوں نا کی ضمیر استعمال کریں، یہ بھی نا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مخاطب کریں، اب غور کرتے جائیں کہ ایک کلمے کے اوپر۔ تو یہ آپ کا ہو گیا صلۃ الموصول۔ اچھا اب بتائیں مجھے کہ یہاں پہ صلۃ الموصول کے اندر ایک ہوتی ہے ضمیر عائد، کہاں ہے؟ جو کہ کس کی طرف جاتی ہے؟ اسم موصول کی طرف، ماں کی طرف، الذی کی طرف۔ اب بتائیں اس میں ضمیر عائد کون سی ہے؟ اس میں تو دو ضمائر ہیں، یہ کی نا کی ضمیر اور یہ نا کی ضمیر، تو یہ ہے ضمیر عائد، نا کی ضمیر، یہ والی نا کی ضمیر ہے۔ تو یہ جو ذرا نوٹ کریں، اگر تم ہو شک میں، کس چیز میں شک؟ مما، اس میں جو، نوٹ کیجئے گا، اس میں جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، تو یہ نا کی ضمیر تو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، تو یہ ماں کی طرف کیا؟ یہ تو اس چیز میں شک کی بات ہو رہی ہے نا جو نازل کیا، وہ کیا چیز ہے؟ الذی سے مراد وہ جو، الذی کس کی طرف جا رہا ہے؟ الذی بھی پروناؤن ہے نا، اس کا اشارہ ہے، ماں کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ قرآن، قرآن نازل کیا نا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو یہ تو قرآن کی طرف جا رہے، تو نا کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، تو اللہ میں تو شک میں نہیں ہے نا وہ لوگ، یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی شک کی تو بات نہیں ہو رہی، یہاں تو قرآن میں شک کی بات ہو رہی ہے، وہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر یہ نا کی ضمیر تو نہیں ہو سکتی نا۔ دیکھیں جو ضمیر پلٹتی ہے نا، یہ آیت ضمیر، اس کا وہ مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ استعمال ہو رہی ہے نا، کہ اس چیز کی جگہ، اس کی جگہ، تو یہاں پہ یہ ضمیر نہیں ہے، ایسے ہی نہیں کہہ دینا کہ یہ ضمیر ہے تو یہ معنی کو بھی تو دیکھے نا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی؟ تو اب نا کی ضمیر نہیں ہو سکتی، تو پھر ادھر تو کوئی اور ضمیر ہے ہی نہیں، کیونکہ دونوں ضمیریں جو ہیں وہ اللہ کی طرف جا رہی ہیں، تو وہ محذوف ہے۔ عام طور پہ آپ نے بہت دیکھا ہے کہ جو مفعول بہ ضمیر ہوتی ہے وہ محذوف کر دی جاتی ہے جب انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ اب یہاں انڈرسٹوڈ ہے، کس کی نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کے،
تو اب یہاں پہ ہو کی ضمیر، جی ماشاءاللہ، نزلنا ہو، یہاں پہ ہو کی ضمیر محذوف ہے، یہ کیونکہ دیکھیں نزلہ جو فعل ہے یہ متعدی ہے نا. دیکھیں اب معنی بنتا ہے ہم نے نازل کیا، سوال پیدا ہوتا ہے کیا کیا نا، کیا نازل کیا، تو پھر وہ کیا نازل کیا، قرآن نازل کیا، تو وہ یہاں مفعول بھی تو ہے ہی نہیں ہے. چونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اپنے بندے پر جو ٹاپک بات ہو رہا ہے سیاق و سباق سے بات سمجھ آ رہی، تو مفعول بھی ضمیر جب بات سمجھ آ رہی ہو تو اکثر حذف کر دی جاتی ہے، وہ ہمارے پر، یہ بلاغہ ہی کے پوائنٹس ہیں سارے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ ہو کی ضمیر، ضمیر عائد جو ہے وہ محذوف ہے، جو ماں کی طرف جاری ہے، الذی کی طرف، اور اس سے مراد قرآن ہے. اللہ حرف جر، اب دینا اپنے بندے پر. اب اللہ یہاں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ ہم تدبر میں ڈسکس کریں گے. چلیں آگے، فا آ رہا ہے. اچھا، فا کی کئی قسمیں ہیں نا. فا عطف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بھی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جنہوں نے تو پڑھا ہوا شرطیہ جملہ، کیا وہ بتا سکتے ہیں یہ کون سا فا ہے؟ وہ تو بڑے آرام سے بتا دیں گے اس فا کا نام. جی، اس کا خاص مخصوص نام ہے. رابط نے اس کا نام بھی ہے نا، الفاؤ واقعۃ فی جواب الشرط تفید ربطی، اس کا پورا نام یہ ہے. اب آپ جنہوں نے سنا ہے، جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا، وہ خوف زدہ نہ ہو جائے کہ یہ میں نے کیا بولا ہے. دیکھیں کہ یہ فا، اس کے لیے بہت خوبصورت پوئم ہے جو شرط اور جواب شرط کی ہے نا. تو یہ فا جواب شرط پر آتا ہے. میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا دوں، جنہوں نے پڑھا ان کو ضرورت نہیں بتانے کی، یہ جواب شرط پہ فا آتا ہے. ہاں، اس کے بہت سارے مختلف نام ہیں. اس کو فا جزائیہ بھی بولتے ہیں، جب یہ جزا کے طور پہ، کیونکہ شرط کے جواب میں جو جملہ ہوتا ہے اس کو جزا بھی بولتے ہیں نا. ٹھیک ہے، جزائیہ بھی بولتے ہیں، جزائیہ، فا جزائیہ. یا پھر اس کو بولتے ہیں الفاؤ واقعتن فی، یعنی یہ واقع ہوا ہے کس لیے، جواب الشرط پر. اور اس کے آنے کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں، اب آپ بتائیں گے یہاں پہ کیا ریزن ہے، فا کیوں آیا ہے. فا آتا ہے جواب شرط پہ کوئی خاص ریزن کی وجہ سے. یہاں کیا ریزن ہے؟ نہیں، ابھی تک صحیح جواب، جی طلب، یہاں طلب ہے. اب طلب تو بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے، استفہام میں بھی ہوتی ہے، امر میں بھی ہوتی ہے، لا ناہیہ میں بھی ہوتی ہے. یہاں کیا وجہ ہے طلب کی؟ امر. امر میں طلب ہوتی ہے نا، بس لاؤ، لاؤ، پھر چیلنج ہے، لاؤ، کیا لاؤ؟ صورت لاؤ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا شرط جواب شرط میں. تو یہ طلب ہے، اور طلب کس میں؟ امر میں ہے نا. تو جب مختلف فا آنے کی ریزنز ہیں، ابھی آپ کو باقی ریزن جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جملہ جو ہے، اس جملے کا پورا نام کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ. لکھیں آپ لوگ بھی، جملہ فعلیہ امریہ طلبیہ. اگر اس کو ایکسپلین کرنا، اس سے پھر معنی میں سمجھ آ جاتی ہے نا. دیکھیں فعلیہ تو ہے کیونکہ فعل امر استعمال ہو رہا ہے، امر ہے کیونکہ امر کا صیغہ ہے، اور امر میں طلب ہوتی ہے تو طلب ہی ہے. آگے بھی ایک نام ہے اس جملے کا، بتائیں. ایک اور لفظ ایڈ ہو سکتا ہے، کہ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ بتائیں. نہیں نہیں، انشائی، ہاں انشائیہ، شاباش، انشائیہ. انشائیہ کے اپوزٹ کون سا ہوتا ہے؟ جملے کی ڈفرنٹ ٹائپس ہے نا. انشائیہ کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ خبریہ. یہ سب آپ کو میں جملے کی ٹائپس پڑھا چکی ہوں، یہ تو سب کو پتا ہے نا. یعنی یا تو خبر دی جاتی ہے. اب یہاں کیا خبر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس جملے سے معنی سمجھ آتی ہے، لاؤ صورت. یہاں کوئی خبر کا معنی ہے نہیں، یہاں تو چیلنج ہے نا. ایک انشاء ہے، یعنی انشاء کس میں ہوتی ہے؟ جس میں کہ نئی بات ہوتی ہے اور اس میں خبر نہیں ہوتی ہے. اس میں مختلف انشاء میں بہت سارے ڈفرنٹ ٹائپس آ جاتی ہیں. تو یہ انشاء. اب فعلیہ کے اپوزٹ بھی ہے جملہ، کیوں؟ اسمیہ، تو یہاں فعلیہ ہے. ٹھیک ہے نا. پھر امریہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ فعل کی ایک خاص ٹائپ ہے. طلبیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ امر کے اندر طلب ہوتی ہے. کیا یہ اس سے خوبصورت علم ہو سکتا ہے؟ ایک ہی کلمہ ہے اور ایک ہی جملہ، اس کے کتنے نام ہیں، اور ہر نام کا ایک مقصد ہے، اور ہر مقصد سے ایک علم ہے، اور اس سے اس جملے کے اندر بات کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے. سبحان اللہ. مزہ آتا ہے نا کرنے کا، سٹیپ بائی سٹیپ. لیکن کھول کے اس کو
دماغ کو استعمال کریں پھر مزہ آتا ہے. اب اٹھ کے جائیں گے جب اس سے تو کس 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 کاموں میں پڑ جائیں گے. ان میں نہ سوچ ہوگی نہ کچھ کام کچھ کر رہے ہوں گے، دماغ کہیں اور ہو رہا ہوگا، اور کچھ غلط کچھ صحیح کیا ہو رہا ہوگا. تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ خوبصورت علم کو اس سے ایک آہستہ 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 اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں اور اس سے چلے. الحمدللہ کلیئر ہو گیا. بی صورتن جار مجرور، یہ بات عادیہ کی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ لاؤ کیا لاؤ صورت، تو یہاں با نے اس کو تعدیہ کیا ہے. پھر اس کے بعد من مثلی ہی. ایکچولی عطا یاتی کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ آنا، آنا ہوتا ہے نا. تو یہاں با کی وجہ سے لانے کا میننگ آ گیا. یہ جو لانے کا میننگ آیا تو پھر یہ لانا کیا لانا؟ صورت. ٹھیک ہے، یہ اب معنی میں ہم ڈسکس کریں گے اس کو. تو یہ بات عادیہ کی ہے. من حرف جر پھر دوبارہ، اور ظاہر ہے یہ جار مجرور کا تعلق فعل سے ہے. من حرف جر مثل ہی، اس کی مثل. اب ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے پہلے تو یہ بتائیں. اب چیلنج کیا ہے سب آپ کو پتہ ہے نا. چیلنج کیا ہے، یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ قرآن کی طرف، یعنی قرآن کی مثل تو ہی کی ضمیر اس کی مثال. من حرف جر مثلی اسم مجرور. اب یہ کس سے متعلق ہے؟ ظاہر ہے فعل ہی سے متعلق ہونا چاہیے اصولاً، اور تو کچھ نہیں ہے یہاں. ٹھیک کہہ رہی ہوں میں؟ ہو سکتا ہے میں غلط بھی بتا رہی ہوں نا، تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. من مثلی جار مجرور کس سے متعلق ہے؟ یہ دیکھیں، رئی بن نکرہ آگے جار مجرور، سورتن نکرہ آگے جار مجرور. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ اب یہ آپ کو بار بار مینشن کروں گی نا پھر آپ کو آ جائے گا نا. تو بالکل اب یہاں بھی نکرہ اسم ہے، اس کے بعد جار مجرور ہے. یہ یہاں پہ اس کی صفہ موصوف ہے، اور یہ من مثلی جار مجرور متعلق صفہ ہے. تو کیونکہ وہی بات، نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، اور ظاہر ہے مثلی پھر مضاف اور ہی کی ضمیر مضاف الیہ. پھر واو آ گیا. اب یہ واو کون سا ہے؟ عطف کا. اور یہ اب استثنافیہ نہیں آپ کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آگے پھر مزید اسی بات کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے. ادعو امر، دمہ لگایا کیونکہ عین کلمہ پہ دمہ ہے. انتم کی ضمیر، اور یہ بھی جملہ سیم جو اس کی ایکسپلینیشن ہے، جملہ فعلیہ امریہ طلبیہ انشائیہ. لیکن اب اس جملے کی پوزیشن کیا ہوگی؟ معطوف، کیونکہ عطف ہے نا. تو اس کے اوپر بس لاؤ کوئی صورت اس کی مثل اور بلاؤ شہداء کو. تو یہ پھر اس کے اوپر معطوف آ گیا اسی کے حکم میں. شہداءکم، تو کس کو بلاؤ؟ شہداء. تو ظاہر ہے شہداء کی پوزیشن کیا ہوگی یہاں پہ؟ مفعول بھی، اسی لیے فتح ہے. اور یہ کون سی ٹائپ کی جمع ہے یہ بھی ذرا ڈسکس کر لیں. جمع تکسیر. ٹھیک ہے، شہید ان کی جمع شہداء. کم کی ضمیر مضاف الیہ. من حرف جر، دونی اسم مجرور جار مجرور متعلق فعل، کیونکہ متعلق جو ہوتا ہے نا اس کے معنی بلاؤ اللہ کے علاوہ. معنی دیکھیں ہو رہا ہے نا، بلاؤ تم سب بلا لو اللہ کے علاوہ. تو یہ اس سے متعلق ہو گیا. اللہ ہی اسم جلالہ اسم مجرور کیونکہ مضاف الیہ ہے. اور پھر ہاں اب یہاں تک تو ہو گیا نا یہ جملہ پورا. آگے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان پھر حرف شرط، کن فعل شرط فی محل جزم سیم. تم کی ضمیر اسم انا صادقین. اب اس کا خبر کیا ہے؟ صادقین خبر ہے، بالکل خبر ہے، کیونکہ کانا کی خبر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ منصوب، اور یہ منصوب ہے منصوب بالیا. اب یہ تو ہوگی شرط، تو پھر جواب شرط کہاں ہے؟ آگے تو آیت ختم ہوگی، آگے دوسری آیت شروع ہو رہی ہے اس کا، تو ادھر تو پھر دوبارہ سے ایک شرط آ رہی ہے. تو جواب شرط کہاں ہے اس کا؟ یہ تو ہوگی نا پوری شرط محذوف. ٹھیک ہے، تو جواب شرط جو محذوف ہوتی ہے نا وہ کبھی کبھی تو اس کا پیچھے جو جملہ ہوتا ہے اس سے سمجھ آ جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی
نہیں، کبھی کبھی نکالی جاتی ہے نا. یہاں پہ کچھ آئیڈیا ہے کیا ہوگی جواب شرط؟ جنہوں نے یہ ٹاپک پڑھا ہوا ہے، یہ شرط جواب شرط کا جو ٹاپک ہے نا، یہ ہے تو آسان، لیکن اس کے اندر بہت ساری ڈفرینٹ رولز آ جاتے ہیں، تو وہ پریکٹس سے ہی سمجھ آتے ہیں. تو یہ میں نے دو آپ کو پوائنٹ بتا دیے. کبھی پیچھے کرینے سے، مطلب پیچھے وہ جملہ ہوتا ہے جو جواب شرط ہوتا ہے، لیکن وہ پیچھے الگ سے دیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی محذوف ہوتی ہے. اب معنی میں اگر آپ دیکھیں، اگر تم سچے ہو، تو اب پیچھے تو کوئی جملہ نہیں لگ رہا نا کہ جو جواب شرط کو کرے. جی ماشاءاللہ. تو اگر تم سچے ہو تو کیا کرو، معنی میں نوٹ کریں تو کرو. تو کرو یہ جو کہا گیا ہے پیچھے، یہ کام کیا کہا گیا ہے کہ تم لاؤ صورت. یہاں تو چیلنج ہے نا، یہاں تو چیلنج ہے، یہاں تو کوئی جملہ آپ یہاں نہیں لا سکتے. تو پھر آگے جو ہے ایک جملہ جو محذوف ہے، جیسے کہ یہ ہے نا، یہ جواب شرط تو لاؤ ایک صورت. تو یہاں ہے اگر، یہ اس کے جواب میں نا، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو نازل کیا، تو لاؤ ایک صورت. یہاں اللہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اس چیز کو نہیں مان رہے، شک ہے، تو پھر تم کہ بھئی یہ بندے پہ نازل کیا، تو تم پھر کرو کیا کرو کہ صورت لے کر آؤ. تو یہاں پہ اس کے بعد کیا محذوف ہے؟ امر کا صیغہ. ٹھیک ہے، فعلو تو لاؤ کرو، تو تم سب کرو. وہ کیا کرو کہ صورت لے کر آؤ. تو یہاں پہ یہ فا کے ساتھ جواب اس کا محذوف ہے. یہ معنی میں ہوتا ہے، یہ ایسے عام بندہ نہیں نکال سکتا. جی ذالکا آگے لگا دیں کہ وہ کرو، وہ سے مراد کہ یہ عمل کرو، یہ کام کرو کہ تم بھی پھر ایک صورت لے آؤ. یہ میننگ ہے. پوائنٹ سمجھ آیا؟ میرا حال ہے معنوی طور پہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، معنی میں تو سمجھ آ بھی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، چلیں. تو یہ ہو گیا آپ کا گرامیٹیکل انالیسز. اب اس کی تھوڑی لغت مزید دیکھتے ہیں. یہاں دیکھ لیں لغت. یہاں سب سے پہلا فعل اتا یاتی سے حمزہ تا یا تو، فعل ثلاثی مجرد باب ضربہ سے، اس کا مصدر اتیانن. اس کے کئی مصدر ہوتے ہیں لیکن ایک لکھا کسی تک پہنچنا. عطا کا میننگ آنا، خواہ کوئی خدائے یا حکم پہنچے. آنا میننگ ہے اس کا، لانا نہیں، نوٹ کریے گا. عطا یاتی آنا. تو معنی بھی دیکھیں اس کے مختلف انداز میں. کسی تک پہنچنا، جب کوئی آئے گا تو پہنچے گا نا. آنا، خواہ کوئی خدائے یا حکم آئے، کسی کا حکم آئے. جب یہ بات عادیہ کے صلے کے ساتھ آتا ہے تو متعدی ہو جاتا ہے. اس کا معنی پھر لانا بن جاتا ہے، کسی کو کوئی چیز دینا، لانا اور پھر اس کو دینا. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہاں پہ با آ رہا ہے نا. اب آنے کا میننگ میں تو نہیں ہے نا کہ آؤ، نہیں وہ کرے لاؤ. ہاں پھر اگر دوسرا معنی سمجھانے کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں، اگر ہم اس کو اصل معنی میں لیں، تم سب آؤ. ٹھیک ہے، تم سب آؤ. کس کے ساتھ آؤ؟ ایک صورت کے ساتھ آؤ اور ساتھ صورت بھی لاؤ. یہ پھر اس طرح سمجھایا جاتا ہے معنی کو، اگر عام بندے کو سمجھ نہ آئے تو. لیکن حقیقت میں لاؤ کا میننگ ہے کیا؟ لاؤ صورت. تو یہاں با جو ہے یہ تادیہ کی ہے، تو ظاہر ہے یہ معنی کے اعتبار سے با تادیہ لیکن حرف جر ہے. تو صورتن کو آپ کیا بولیں گے؟ کیا لاؤ. سوال نہیں پیدا ہوتا، یہ متعدی ہو گیا. تو اب اس کے لیے تو مفعولن بھی ہی چاہیے. تو کہاں ہے مفعولن بھی؟ اب اس کا کہاں ہے؟ لاؤ. متعدی اگر با نے کیا تو لانے کا میننگ ہے، تو مفعولن بھی پھر محذوف ہے. کہاں ہے اس کا مفعولن بھی؟ صورتن، یہ ہے مفعولن بھی معنی میں. لیکن چونکہ یہ با تادیہ لائی اس کو لازم کرنے کے لیے، متعدی کرنے کے لیے لازم سے، تو صورتن جو ہے اب اسم مجرور کی پوزیشن میں، اور وہ تو مجرور ہے، تو حقیقت میں یہ مفعولن بھی ہے. تو اب اس کے لیے کون سی ٹرم استعمال کریں گے؟ غیر سری. یہ تو پڑھایا نا میں نے سب کو کہ ڈائریکٹ نہیں ہے، اس کا مفعول صلے کے ساتھ ہے. صلے کے ساتھ ہے. با کا صلہ جو ہے، یہ با کا صلہ، اس صلے کے ذریعے اس والے فعل کا جو عمل ہے وہ ادھر ہو رہا ہے. لیکن چونکہ با حرف جر ہے، اس کا اپنا عمل ہے، تو اس نے اعراب میں تو کیا نا، لیکن معنی میں تو نہیں ہے نا. اب دیکھیں تم سب لاؤ، کیا لاؤ؟ صورت. تو یہ مفعولن بھی ہے نا.
تو اس کو بولیں گے غیر صریح مفعول بھی، انڈائریکٹ مفعول بھی، چونکہ اس کے معنی اس کے اندر آ گئے تو یہ انڈائریکٹ مفعول بھی ہے، تو اس کے لیے ٹرم استعمال ہوگی لفظاً مجرور محلاً منصوب۔ یہ تو ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہے نا، سب کو آتا ہی ہے، تو متعدی ہوا تو اس کے لیے مفعول بھی تو چاہیے نا، تو یہ میں نے پرپسلی آپ کو بھی اسکپ کیا تھا۔ فعل امر ہے اور یہ با کے صلے کے ساتھ آئے، اس لیے اس کا معنی ہے تم سب لاؤ۔ سورتن، سورتن کی جمع سورن، اسم ذات ہے، فضیلت میں بلند۔ ذرا سورت کی دیکھیے گا ذرا وہ لغت، سورت کا میننگ ہوتا ہے، ہم تو سورت کا لفظ آتے ہی ہمارے دماغ میں آتا ہے اوکے قرآن کی سورت بس، لیکن فضیلت میں بلند، شہر کی چار دیواری، کسی چیز کا بقیہ اور بچا ہوا حصہ، قرآن کی سورت۔ ویسے تو ہمارے لیے تو قرآن کی سورت معنی یہاں آ رہا ہے، ادھر بھی یہی، لیکن اس کی لغت کو دیکھیں تو اس میں پھر اس کی بڑی ڈیٹیل، جب میں نے سورہ جب پڑھانا شروع کیا تھا فرسٹ ٹائم تدبر القرآن، وہاں اس کی بڑی ڈیٹیل لغت سے میں نے سمجھایا تھا کہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اب سورت جو ہوتی ہے اگر اس کو دیکھیں فضیلت میں بلند، تو سورت ایک فضیلت تو ہوتی ہے نا ہر سورت کی، تو یہ معنی بالکل فٹ آتا ہے، آتا ہے یا نہیں آتا جو ایک معنی ہے لغت کا۔ پھر شہر کی چار دیواری، تو سورت ایک چار دیواری کی طرح ہوتی ہے نا، ایک سورت اور پھر دوسری سورت، تو وہ ایک ڈفرنٹ، جیسے دیوار بناتے جائیں چار دیواری تو ڈفرنٹ گھر بنتے جاتے جو سیپریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ جو دیواریں ہوتی ہیں وہ سیپریٹ کر دیتی ہیں نا ایک کمرے کو دوسرے سے، تو صورتیں بھی ڈیوائڈ کر دیتی ہیں نا، سیپریٹ کرتی ہیں ایک صورت کو دوسرے، ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے، تو وہی میننگ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے سر۔ تو یہ صورت کے یہ میننگ، لیکن پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی ہم مانے ادعو فعل ثلاثی مجرد باب نصرہ سے، اس کے یہ سارے مصدر ہیں، اس کے میننگ دیکھ لیں کیا کیا ہیں۔ کسی کو مانگنا، پکارنا، کسی سے مانگنا، پکارنا یا دعا کرنا۔ جب اس کے ساتھ لام کا صلہ آتا ہے تو معنی ہوتا ہے کسی کے حق میں دعا کرنا۔ صلے معنی کو بہت زیادہ چینج کر دیتے ہیں، لام کا صلہ جب آئے گا نا تو اس سے میننگ ہوگا کسی کے حق میں دعا کرنا، جیسے دعا لہو، اس نے اس کے حق میں دعا کی۔ جب اس کے ساتھ اللہ کا صلہ استعمال ہو تو مطلب ہوتا ہے کسی کو بد دعا دینا۔ کین یو امیجن، دعا کرنا، بد دعا دینا، لفظ سیم استعمال ہو رہا ہے، اگر ادعو کے ساتھ اللہ آ جائے جیسے دعا علیہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس نے اس پر دعا دی، اس کا مطلب اس نے اس کی بد دعا دی، اس کو بد دعا دی۔ اللہ کا صلہ آنے سے بد دعا کا میننگ کہ اس کو بد دعا دی، لی کا صلہ آئے تو اس کے حق میں دعا دی، لیکن سیم فعل ہے دعا، لیکن یہاں پہ لہو اور یہاں علیہ۔ انٹرسٹنگ ہے صلے کیسے معنی کو چینج کر دیتے ہیں نا، اسی طرح اور بھی افعال میں یہ ہوتا ہے، اور ٹوٹل اپوزٹ میننگ ہو گیا۔ پھر اس کا دوسرا جو معنی ہوتا ہے، ایک تو یہ ہو گیا کسی کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا۔ پھر تھرڈ معنی دیکھیں، کسی کو کسی چیز کی طرف دعوت دینا، پکارنا، بلانا، کسی کام یا مقصد کے لیے بلانا۔ ان معنوں میں اس کے ساتھ الہ استعمال ہوتا ہے، تین صلے آگے۔ یہاں کون سا صلہ ہے؟ یہاں کوئی ہے ادعو شہداء کو؟ نہیں، یہاں صلہ استعمال ہی نہیں ہو رہا، یہ ڈائریکٹ مفعول بھی ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں صلہ نہیں استعمال ہو رہا، لیکن صلوں کے ساتھ معنی بدلتا ہے نا۔ الہ کا صلہ استعمال، قرآن میں دعا کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک اللہ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا، تسبیح و تمجید کے ساتھ، دوسرا کیا، حاجات، مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنا، اور مصائب و آفات اور مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا۔ ادعو فعل امر ہے، تم پکارو، تم بلاؤ، تم دعا کرو، تو یہ میننگ ہو گئی۔ شہداء شہیدن کی جمع، شہداء فاعلن کے وزن پہ صفت مشبہہ، صفت مشبہہ ہے کیونکہ صفت کا صیغہ نا، ہمیشہ ہر حال میں گواہی دینے والا، کسی جگہ موجود ہونے والا، حاضر نگران، مدد کرنے والا۔ صادقین اسم فاعل کا صیغہ، سچا، سچ کہنے والا، سچ کرنے والا۔ تو بس یہاں پہ ہم روکتے ہیں، اس کے بعد ان حرف شرط، اچھا یہ
تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں. ان حرف ذرا بس یہ نوٹ کر لیں، ان حرف چار طرح استعمال ہوتا ہے. ایک تو جو یہاں استعمال ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ شرطیہ. ان شرطیہ اس کو بولتے ہیں حرف شرط. لیکن اس کے اور بھی استعمالات ہیں، چار استعمالات ہیں. ان شرطیہ عامل حرف ہے، فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، دو فعلوں شرط اور جوابی شرط کا جزم دیتا ہے. یہاں صرف فعل مضارع کی بات اس لیے ہے کیونکہ بیسک لیول پہ تو سب کو یہی سمجھ آتی ہے، لیکن اس کے بعد جو بھی فعل ہے اس کو مجزوم کرتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ فی محلی ہوتا ہے. اور یہاں اگزامپل ہے، ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل للذین کفروا، کافروں سے کہہ دو، ان ینتہو، اگر وہ باز آ جائیں. یہ ہوگی شرط. ان نے یہاں دیکھیں نون حذف ہو گیا نا، یہاں چونکہ فعل مضارع ہے تو اس کی جزم کی علامت نظر آ رہی ہے، آگے فا نہیں ہے. تو کیا اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا وہ انہیں معاف کر دے گا. یہ شرط کا جواب ہے، یہ شرط کی جزا ہے. تو الحمدللہ یہ آپ کے کمپلیٹ ہوگی آیت. اور اس کا ہم نے انالیسز، لغت، تدبر، بیچ میں بہت ساری چیزیں کی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ آیا کا بھی انالیسس اور کرنے کے بعد پھر ان دونوں پہ ہم تدبر کریں گے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح خود بھی تدبر کر کے ایک ایک لفظ کے ساتھ. انشاءاللہ اب یہاں کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.